بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں گلشن فاطمہ بلتستانی آج آپ کے شامل نصاب نظم نعت کے اشعار کی تشریح کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم شعر نمبر 1 تا 4 کی تشریح کریں گے اور اس سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو تشریح اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ انسانیت، انسان ہونا یعنی انسانی خصوصیات کا ہونا۔ عقبہ، دوسری دنیا، مراد آخرت کی زندگی۔ بزم جہاں، مراد یہ دنیا یا دنیا کی محفل۔ بزم محفل کو کہتے ہیں، جہاں دنیا کو۔ غافل، غفلت میں پڑے ہوئے یا غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے، ہر سو ہر طرف۔ شمع ہدایت، رہنمائی کی شمع، ہدایت کی روشنی۔ شمع چراغ کو بھی کہتے ہیں، دیے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہدایت کا چراغ۔ پیغام حق، سچا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ سنوارنا، سجانا، خوبصورت بنانا۔ نور، روشنی، اجالا۔ ہدایت، سیدھا راستہ دکھانا۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ کفر و شر، کفر ویسے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، شر برائی کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد بدی کی قوتیں۔ خالق، پیدا کرنے والا، اور راز کہتے ہیں بھید کو یا چھپی ہوئی بات کو۔ شعر نمبر 1۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تعریف میں یہ نظم لکھ رہا ہوں۔ میں اس نبی کی تعریف لکھ رہا ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام لوگوں کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ انسانیت بھول چکے تھے، ان کے اندر وحشی پن آ چکا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، تمام بری عادتیں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، وہ انسانیت کے درجے سے گر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا جس پر چل کر انہوں نے دوبارہ سے اپنے اندر انسانیت کو زندہ کیا، اپنے اندر سے تمام برائیوں کو ختم کر کے وہ دنیا کی ایک تہذیب یافتہ قوم بن گئی۔ شعر نمبر 2۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنی اس دنیا کی عارضی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آنے والی یعنی آخرت کی زندگی کے راز بھی کھولے کہ دنیا میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو سر انجام دے کر ہم اپنی آخرت کی زندگی بھی بہتر طور پر گزار سکتے ہیں۔ یہاں عقبہ سے مراد آخرت کی زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا تھا، اس کے بعد یہ دنیا خلق کی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء یعنی پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، یعنی اس بزم جہاں میں، اس دنیا کی محفل میں آپ پیغمبروں میں سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر ہیں۔
یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ نور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے خلق کیا گیا تھا، لیکن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا گیا۔ شعر نمبر 4۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر لوگوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرف برائی کا دورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے باہر نکالا، انہیں سیدھا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی وہ شمع، وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی میں ہم قیامت تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تشریح اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسے بار بار سنیں اور پھر اپنے الفاظ میں انہیں لکھنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔